اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ کسی پر بھی ذرے برابر ظلم نہیں کرتا۔ ہاں صاحبو، جب اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا تو پھر تم کون ہوتے ہو اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے والے؟ تمہیں اختیار کس نے دے دیا جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرو؟ ہاں صاحبو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، آج ہمارا معیار کیا ہو گیا ہے؟ ہم نہ جانے کس کس کی جائیدادوں کو مار کے بیٹھے ہیں، ہم ساری کی ساری جائیداد مار کے بیٹھ گئے ہیں۔ ہم نے نہ جانے کتنوں کے گھر اجاڑے ہیں، نہ جانے کتنوں کے ہم نے حق مارا ہے۔ ذرا سوچو یار، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے تم نے نہ جانے کتنوں کو برباد کر دیا ہے، نہ جانے کتنوں کی زمینوں کو لوٹ کر کے کھا گئے، نہ جانے کتنوں کا روپیہ پیسہ لے کر کے کھا گئے۔ یار یاد تو کرو وہ زمانہ جب تیرا بھائی تیرے دروازے آتا تھا اور کہتا تھا بھائی تجھے کوئی ضرورت تو نہیں ہے، تو اپنے بڑے بھائی کا حق مار کے کھا گیا۔ ذرا سوچ، کل میدان حشر ہوگا، میزان ہوگا، رب کریم تجھ سے پوچھے گا بتا کسی کا حق تو مار کر کے نہیں آیا ہے، کسی کو ستا کر کے تو نہیں آیا ہے، کسی کا روپیہ پیسہ تو لے کر کے نہیں آیا ہے۔ اپنے ہاتھ پر ایمان، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ صاحبو، تم نے نہ جانے کتنوں کا حق مار کر کے آئے ہو، نہ جانے کتنوں کی زمینیں ہڑکا کر کے آئے ہو، نہ جانے کتنوں کو تم برباد کر کے آئے ہو۔ رب کریم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ رب کریم کو کیا جواب دو گے؟ ہاں صاحبو، اپنا حق ادا کرو۔ اگر کسی کے اوپر تمہارا قرض ہے، اگر کسی کے اوپر تمہارا قرض ہے تو صاحبو اس سے وصول کر لینا، ہو سکے تو اگر وہ نہ دے سکے تو اسے معاف کر دینا۔ تمہارے اوپر کسی کا قرض ہے تو صاحبو اس کا مرنے سے پہلے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے بند ہو جانے سے پہلے اسے صاحبو ادا کر دینا، صاحبو ادا کر دینا۔ ہاں صاحبو، ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، تمہیں معلوم ہوگا کہ جب مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت بلال کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا تھا بلال قریب آؤ، ذرا کچھ بات کرنی ہے۔ حضرت بلال قریب آئے، دوڑے آئے، کہنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ نے بلایا؟ حضور کو تیز بخار ہے، طبیعت علیل ہے۔ فرماتے ہیں بلال جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ مصطفیٰ جان رحمت کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ بات کہنا چاہتے ہیں، بات سن لیں۔ حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ بتائے تو صحیح، آخر ایسی کون سی بات ہے؟ تو بلال نے جب اتنا کہا تو آقا فرماتے ہیں بلال جاؤ اور جا کر کے یہ اعلان کر دو، ہو سکے تو مصطفیٰ کا یہ آخری دیدار ہوگا، جس سے بھی جو بات ہو مانگ لے، جو کوئی حق ہو وہ لے لے۔ اتنا کہنا تھا، میرے پیارے بلال کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مکے کی گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے بلایا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے بلایا ہے۔ صاحب و بلال کی جب اتنی ایک آواز کو سنا، اتنی جب اعلان کو سنا، بوڑھے بچے جوان سارے کے سارے دوڑے آئے۔ جب مکہ میں آئے، جب مدینہ شریف میں آئے نا، ہجوم لگا ہوا ہے، سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں، ایک ہجوم سا لگا ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت کو بخار ہے، طبیعت علیل ہے، میرے پیارے آئے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کھڑے ہو کر کے تب ارشاد فرمایا تھا او جانی سارو او صحابہ، اگر میرے اوپر کسی کا حق باقی ہے تو وہ مجھ سے لے لے، اگر میرے اوپر کسی کا حق باقی ہے تو وہ مجھ سے لے لے، اور میرا حق کسی کے اوپر ہے تو وہ مجھے دے دے، اگر نہیں دے سکتا تو میں نے اس کو معاف کیا۔ اتنا جب کہا نا مصطفیٰ نے تو میرے پیارے صحاباؤں کی آنکھیں نمودار ہو گئیں، سارے کے سارے صحابہ رونے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے اوپر ہمارا حق؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو جہنم کے کنارے کھڑے تھے، آپ نے جہنم سے ہٹا کر کے ہمیں جنت کا دروازہ دکھایا ہے، ہم تو اس کاغار پر کھڑے تھے جہاں پر ہمیں صرف اور صرف بربادی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ یا رسول اللہ آپ نے بتایا کہ جنت کس کو کہتے ہیں، ہم تو ماں کے تقوی کو تک نہیں جانتے تھے، ماں کی عزت کرنا تک نہیں جانتے تھے، آپ نے بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے۔ یا رسول اللہ ہمارا حق، ہم تو نہ جانے کس کے آگے اپنی پیشانی جھکایا کرتے تھے، آپ نے ہمیں آ کر کے بتایا اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ یا رسول اللہ ہمارا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا کہنا کہہ سکتے تھے، اتنا کہنا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے پھر فرمایا ہاں صحاباؤ، اگر کسی کے اوپر میرا حق ہے
تو میں نے اسے معاف کیا، مگر میرے اوپر کسی کا حق ہو تو مجھ سے مانگ سکتا ہے۔ بھیڑ میں سے نکل کر کے ایک صحابہ نکل کر کے آئے جن کا نام اوکاشا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے اوپر میرا حق ہے، ایک حق ہے میرا یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں ہاں بتاؤ اوکاشا کیا بات ہے، کون سا حق ہے؟ جب اوکاشا نے اتنا سنا تو کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک جنگ کے موقع پر آپ صفیں سیدھی کر رہے تھے، اس کے دوران میں یا رسول اللہ آپ کا درہ میرے لگ گیا تھا، آپ کا کوڑا میرے لگ گیا تھا، یا رسول اللہ وہ حق باقی ہے میرا، میں وہ حق لینا چاہتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، صحابہ بول پڑے اوکاشا دماغ تو ٹھکانے ہیں، عقل تو ٹھکانے ہیں، کیسی بات کر رہے ہو؟ مصطفیٰ نے فرمایا چپ ہو جاؤ، آج میرا اور اوکاشا کا معاملہ ہے۔ اتنا کہنا تھا، اوکاشا میرے پیارے آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے اوپر حق، آپ کے اوپر میرا حق ہے۔ وہ کوڑا، مصطفیٰ نے فرمایا کوڑا لایا جائے۔ اوکاشا کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کوڑا چاہیے جو آپ کے ہاتھ میں تھا۔ اتنا کہنا تھا، سارے صحابہ رونے لگے، آنکھوں میں اشک ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے سلمان فارسی کی طرف اشارہ کیا، سلمان جاؤ، اور جانے کے بعد میں فاطمہ کے دروازے پہنچ جاؤ، وہ کوڑا فاطمہ کے گھر رکھا ہوا ہے۔ سلمان فارسی دوڑے دوڑے گئے، دروازے کو کھٹکھٹایا، دستک دی، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ کہا سیدہ سلمان آیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، سیدہ فرماتی ہیں کیا معاملہ ہے، کیوں آنا ہوا؟ کہا فاطمہ سیدہ آپ کے ابا جان نے بھیجا ہے کوڑا لینے کے لیے۔ فاطمہ نے سوچا مصطفیٰ کی تو طبیعت علیل ہے، کسی جنگ پہ بھی نہیں جا سکتے، کوئی ایسی جنگ بھی نہیں ہے جو مصطفیٰ جان رحمت اس میں جا سکے، طبیعت علیل ہے، آخر کیا معاملہ ہے؟ کہا چچا سلمان کیا معاملہ ہے؟ تو کہا یار، کہنے لگے سیدہ معاملہ یہ ہے، اوکاشا حق مانگنا چاہتے ہیں۔ حق کیا ہے؟ کہ حق یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت ایک جنگ کے موقع پر تھے اور اوکاشا کے کوڑا لگ گیا تھا، درہ لگ گیا تھا، اس کوڑے کے بدلے میں آقا کو پھر کوڑا مارنا چاہتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، سیدہ نے میرے پیارے دونوں حسنین کریمین کو کہا حسنین کریمین اٹھو، مصلی پر لیٹے ہوئے تھے، یہ کوڑا لو، اور کوڑا لینے کے بعد میں جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، میرے ابا جان کی کوئی خرینچ نہیں آنی چاہیے۔ میرے پیارے سلمان فارسی سے کہا کہ لے جاؤ، دونوں حسنین کریمین ساتھ جا رہے ہیں۔ میرے پیارے حسنین کریمین نکلے تو آواز دی سیدہ فاطمہ نے، حسنین کریمین رکو، بات سنتے جاؤ۔ کہا کیا بات ہے امی جان؟ کہا مصطفیٰ جان رحمت کی جسم پر ایک بھی خرونچ نہیں آنی چاہیے، کوڑے چاہے تم کھا لینا، مگر مصطفیٰ کے جسم پر ایک بھی خرونچ نہیں آنی چاہیے، ورنہ تمہاری امی وعدہ کرتی ہے کہ تمہیں کبھی زندگی پر معاف نہیں کرے گی۔ اتنا کہنا تھا، میرے پیارے ساون بہادر کی طرح حسنین کریمین رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ میرے پیارے پہنچ جانے کے بعد ہجوم لگا ہوا ہے، سارے صحابہ موجود ہیں، سارے کے سارے بوڑھے جوان سب موجود ہیں۔ تب میرے پیارے حضرت حسنین کریمین نے اتنا کہنا تھا، پوچھا کون ہے اوکاشا؟ کسی نے اشارہ کیا یہ ہے۔ تب حسنین کریمین دونوں گئے، دوڑے دوڑے پہنچے۔ حسنین کریمین فرماتے ہیں اوکاشا مصطفیٰ جان رحمت سے حق مانگنا چاہتا ہے، تو سن لو، تم چاہے ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہمارے ایک کوڑے کے بدلے میں پورے 100 کوڑے مار لینا، ہم اف تک نہ کریں گے، مگر ہمارے نانا کے کوڑے مت مارنا۔ بڑے درد کی بات تھی۔ کہنے لگے اوکاشا کیا وہ ظلم کم نہیں تھا کہ جب طائف کے بازاروں میں میرے نانا نے پتھر کھائے تھے، راہوں میں کانٹوں کو بچھایا گیا تھا، کیا اتنا نہیں تھا جو کوڑے کی بات اور نو بتا گئی؟ اتنا سونا تھا، اتنا سننا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ زمین تھرانے لگے گی، آسمان کھانپنے لگے گا، یہ سانسیں یہیں رک جائیں گی، باتیں تھم جائیں گی۔ سارے صحابہ رو رہے تھے، آنکھوں میں اشک تھے، سارے کے سارے رو رہے تھے، یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ساون بہادر کی طرح آنکھیں برس رہی ہیں۔ میرے پیارے اتنا کہنا تھا، آگے بڑھتے ہیں سلمان فارسی، کہتے ہیں یا رسول اللہ کوڑا لائے، کوڑا لیا، اور
کوڑا لینے کے بعد میں میرے پیارے مصطفیٰ جان رحمت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب میرے کوڑا لگا تھا تو میں نے اپنے جسم پر کچھ نہیں پہننا تھا، آپ اپنا کرتا مبارک اتارے۔ اتنا کہنا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کرتا اتارتے ہیں، جیسے میرے مصطفیٰ نے 17 پیمند والا وہ کرتا اتارا، پیراہن اتارا، ابو بکر صدیق آگے بڑھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھے، کہتے ہیں اوکاشا ایک بار اور سوچ لے۔ اتنا کہنا تھا، اوکاشا نہیں مانتے، آج میرا اور مصطفیٰ کا معاملہ ہے، کوئی مت بولو۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں تجھے میری سفید داڑھی کا واسطہ ہے، تو کہے تو میں اپنی داڑھی تیرے پیروں پہ، تیرے قدموں پہ ملتا ہوں، خدا کے لیے چاہے تو میری بوٹی بوٹی کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میں اف تک نہ کروں گا، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے کچھ مت کہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر خاموش ہو جاؤ، یہ میرا اور اوکاشا کا معاملہ ہے۔ میرے پیارے میرے مصطفیٰ جان رحمت نے جیسے ہی اپنا پیراہن اتارا، جیسے ہی شانوں کے بیچ میں مہر نبوت نظر آتی ہے، میرے پیارے حضرت اوکاشا دوڑ کر کے چوم لیتے ہیں، چوم لیتے ہیں، چوم لیتے ہیں، کبھی اپنے جسم کو لگا رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اوکاشا کیا کر رہے ہو؟ اوکاشا کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سنا تھا جو جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے گا، جو جسم آپ کے جسم سے لگ جائے گا، وہ جسم کبھی جہنم نہیں جلا پائے گی، وہ جسم کبھی جہنم نہیں جلا پائے گی۔ یا رسول اللہ میں اس وجہ سے، یا رسول اللہ میں اس وجہ سے، یا رسول اللہ میں اس وجہ سے لگا رہا ہوں، پتہ نہیں نہ جانے یہ موقع کبھی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یا رسول اللہ مجھے اپنے جسم سے آپ کا جسم لگانے دیجیے، میں بہت گناہ گار ہوں، کیا پتہ جہنم مجھے جلا دے۔ یا رسول اللہ میں اس لیے لگا رہا ہوں کل اگر یہ اوکاشا اگر جہنم میں چلا گیا اور آپ کے جسم سے جسم لگا ہوا ہوگا تو یا رسول اللہ کبھی میرے جسم کو آگ اثر نہیں کرے گی۔ تبھی تو میرے پیارے ایک شاعر کہتا ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا ہے وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، آج سرکار نے اپنی زلفوں کو سنوارا ہوگا، آج سرکار نے اپنی زلفوں کو سنوارا ہوگا، تبھی تو حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے، تبھی تو حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے۔ میرے پیارے اوکاشا نے اتنا کہا یا رسول اللہ جسم اس لیے لگا رہا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت مسکرائے اور مسکرانے کے بعد میں یہ اعلان کیا تھا اور جانی ساروں صحاباؤں لوگوں سنو، جسے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ میرے اوکاشا کو دیکھ لے، میرا اوکاشا جنتی ہے۔ مصطفیٰ نے دنیا میں ہی رہ کر کے میرے پیارے حضرت اوکاشا کو جنتی کا خطاب دے دیا تھا۔ یہ ہے میرے پیارے اوکاشا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے پیارے فرمایا اگر کوئی کسی کا قرض لے کر کے دنیا سے چلا گیا تو یقین جاننا میزان کے طور پر، میزان عمل پر اللہ رب العزت کو کیا منہ دکھائے گا۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میرا اس نے حق مارا ہے، اس نے میرا قرض لیا ہے، تو ذرا سوچو پھر کیا عالم ہوگا۔ زمینیں کھا جاتے ہو، کتنے یتیموں کا، مسکینوں کا، نہ جانے کتنوں کا حق ہم نے مارا ہے۔ خدا را اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھو، ہم نے نہ جانے کتنوں کو ستایا ہے، کتنوں کی ہم نے زمینیں ہڑپ لی، 2 گز زمین کے لیے، اور جانا بھی تجھے خاک کے سپرد ہے، اور اتنی لڑائی کر رہا ہے۔ خدا را ایسا مت کیا کرو، جس کا قرض باقی ہے اس کا قرض دے دو، اور تمہارے اوپر کسی کا قرض ہے اس قرض کو ادا کرو، اور تمہارا کسی پر ہے دیتا ہے، دینے کی صلاحیت ہے تو ٹھیک ہے ورنہ معاف کر دو۔